چیزوں کو ٹرائی کرو پھر تبدیلی لے کر آؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہاری رسپیکٹ، تمہاری وینریشن، تمہاری عزت اور ادب وہ سب میرے پر تھی، اور باقی سب تمہارے لیے انویزیبل تھے، جیسے تم ان کو جانتے ہی نہیں۔ بیرا آ رہا ہے، ویٹر آ رہا ہے، باہر گیٹ کیپر کھڑا ہوا ہے، تمہاری ساری عزت میرے پر تھی، بس باقی سب انویزیبل تھے، کیونکہ تمہارا دوست سب کو تھینک یو اور پلیز کر کے گریٹ کر رہا تھا، ان کے ساتھ ادب کا رویہ رکھ رہا تھا۔ میری کمپنی میں ایسا نہیں ہے، ہماری کمپنی کے اندر لیڈر کا جو امپیکٹ ہے وہ عہدے پر نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان پر ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو اس کی عزت کرنی ہے، تبھی اس کا امپیکٹ ہوگا۔ بہرحال جو عہدے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے عہدے کے لحاظ سے عزت دینا بھی چاہیے۔ ایک صحابی تھے، بڑے ان کا قد بھی بڑا اچھا تھا اور بڑی پرسنالٹی تھے، سردار تھے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ عزت دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں عزت دیتے اور اس بات کا ذکر کیا کرتے کہ نبی پاک ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، حج کا ہم نے بیان مکمل کیا تھا اور اب قربانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، لیکن آپ نے مدینہ شریف آمد کے بعد ہر سال 2 قربانیاں کیں۔ تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال، تو آپ نے 20 قربانیاں کی۔ 2 قربانیوں سے کیا مراد ہے؟ ایک قربانی آپ نے اپنی طرف سے کی اور ایک اپنے اہل بیت کی طرف سے کی۔ اب آپ دیکھیے قربانی کتنی ضروری ہے، ہاؤ امپورٹنٹ از دس سیکریفائس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ نے 2 قربانیاں فرمائیں تاکہ اس چیز پر اصرار ہو سکے۔ اور اتنا مال کبھی آپ کے پاس آیا ہی نہیں، اکٹھا ہی نہیں ہوا کہ اتنا مال کبھی آپ کے پاس اکٹھا ہی نہیں ہوا کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ اور آپ کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی وہ 2 قربانیاں کرتے رہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو حج کے بعد قربانی ہے۔ اسلام جو کہ ہمیں ہر طرح کا سبق دیتا ہے، معاشرت کا، سیاست کا، امن کے دن ہو یا جنگ کا سماں ہو، ہر قسم کے حالات میں دین اسلام ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، یہ بھی سب ہمیں سمجھاتا اور بتاتا ہے۔ اور دین اسلام اس میں 2 جو کانسیپٹ ہیں، حرام اور حلال، permissible and not permissible, prohibited and allowed. These concepts are very beautiful. حرام میں گناہ ہے، حرام میں اللہ کی ناراضی ہے، حرام میں پریشانی ہے، حلال میں شفا ہے، حلال میں اللہ کی رضامندی ہے، اور حلال میں فرد واحد کی اور پورے معاشرے کی بہتری ہے۔ یاد رکھیے اسلام نے پہلی بار جانوروں کے حقوق ریکگنائز کیے۔ ہمارے قرآن میں سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ 286 آیات ہیں اس کی، اور بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، یہ ایک جانور کے نام پر ہے۔ اور بھی کئی جانوروں کے نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے، ویل مچھلی کے، گدھے کا، خچر کا، اور بھی بہت سے جانوروں کے، اور یہ اسلوب کسی حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ اسلام باقاعدہ جانوروں کو کمیونٹی کے نام سے ریکگنائز کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنی کشتی میں جانوروں کو سوار کریں، ایک ایک جوڑا اپنے اس میں سوار کیا۔ اور کمیونٹی کا مطلب کیا ہے کہ ان کے حقوق ہیں۔ اسلام میں مرغوں کی لڑائی اور بیلوں کی لڑائی، جانوروں کا نشانہ باندھنا، ان سب کی ممانعت ہے، یہ سب کام حرام ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ سامنے جانور کھڑا ہے، اس جانور کا جون سا جو حصہ کھانا ہے، جاؤ اور زندہ جانور سے وہ حصہ اتار لو، باقی جانور تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ یا کسی جانور کا مالک اگر مر گیا تو اس جانور کو لا کے اس کی قبر پہ باندھ دو، نہ کھلاؤ نہ پلاؤ، وہ جانور بھی ساتھ مر جائے گا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اسلام میں قربانی کا ایسنس کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے، the best mode to consume meat of any animal, which is permissible of course, is the Islamic mode of slaughter. اسلام کا طریقہ ذبیحہ سب سے بہترین ہے۔ اب دیکھیے نبی رحمت اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہوگا اس میں کتنی رحمت ہوگی۔
یہ ایک الگ بحث ہے پوری کہ امریکن سوسائٹی آف سلاٹر نے اور امریکنز کے جو بڑے بڑے سرجنز ہیں انہوں نے کس طرح ثابت کیا کہ واقعی جو اسلام کا طریقہ ذبیحہ ہے جس کے اندر ہم اس کی 2 جگولر وینز، ایک ونڈ پائپ اور ایک کیروٹیڈ آرٹری کاٹ رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے پین کے سگنلز اس کے دماغ کو جانا بند ہو جاتے ہیں، اور جانور کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور پھر کس انداز سے سارا خون اس کا باہر نکل آتا ہے اور گوشت کتنا فریش ہوتا ہے۔ لیکن اب طریقہ ذبیحہ دیکھیں نا، سب سے بہترین طریقہ کیا ہوگا جس میں اخراجات کم آئے، رحم دلی زیادہ ہو، ہر جگہ پہ کیا جا سکے، گوشت کی کوالٹی متاثر نہ ہو اور طبی لحاظ سے وہ بہترین ہو؟ کیا یہ ساری چیزیں اسلامی ذبیحہ میں موجود نہیں ہیں؟ اور یہ جو ڈائریکشنز دی گئی کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان نہیں کرنا، ایک جانور کے سامنے دوسرے کی کھال نہیں اتارنی، جو ذبح کرنے والا ہوگا وہ شراب کے یا کسی قسم کے نشے میں دھت نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھاک ہو، سمجھ ہو اس کو۔ اور چھری تیز کرنے کا تو بہت دفعہ ارشاد فرمایا گیا کہ چھری اتنی تیز ہو کہ تمہارے جانور کو اسے تکلیف نہ ہو۔ اب یہ قربانی کے لیے پیسے اور جانور ضروری ہے، کسائی بھی بڑا ضروری ہے، اور کسائی کی جو فلائٹ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں جب ہم ادھر ذبح کیا ادھر گوشت بنا یہ کیا، اس میں کئی احتیاطیں جو نبی پاک نے ارشاد فرمائی وہ اگنور ہو رہی ہوتی ہیں کہ جانور کو کس انداز سے ٹھنڈا ہونے دینا ہے، پھر اس کا گوشت بنانا ہے، پھر اس کو کس انداز سے سرو کرنا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اتنا ہو سکتا ہے اس کو شرعی معاملات بھی نہ پتا ہو، آپ پڑھے لکھے ہیں، کیوں اپنی قربانی پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھائیں پہلے، اس کا من کا توڑ رہا ہے یا اس کو زبردستی پوری گردن کاٹ رہا ہے، جتنا حکم دیا ہے اتنا وہ کرے اور اس کے بعد وہ پھر اس کو پروسیس آگے کرے۔ تو یہ جو قربانیاں ہیں یہ در حقیقت یاد رکھیے گا، بڑی عید اور قربانی اس کا ایسنس توحید ہے، ایسنس از توحید۔ میکڈونلڈز اور ہارڈیز پورے سال میں بلینز آف روپیز کے جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ ہوٹل والے اس دن جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس کی کیا لاجک ہے؟ توحید، اللہ کا ایک ہونا، اس کا اقرار، اس کا اعلان۔ یہ جو کچھ لوگوں کو ایک دم بخار چڑھ جاتا ہے کہ جی غریب کی مدد کر دی جائے یا کچھ اور کر دیا جائے، چلے ٹھیک ہے غریب کی مدد کر دیتے ہیں، سارے کام روک دیں اور فی الحال اور یتیموں کی مدد کرنے کا طے کرتے ہیں، چلے اس مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، روک دے قربانی ابھی اور غریب کی مدد کریں۔ آپ غریب کی مدد کریں گے اچھی بات ہے، آپ اچھی نیت سے بھی کر رہے ہیں، ثواب سے بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اچھی بات ہے، لیکن مجھے بتائیے غریب کی مدد میں توحید کا عنصر کہاں سے آیا؟ توحید تو کہیں نہیں آئے گی نا، اس میں مدد ہو رہی ہے بس، جبکہ اس دن توحید کا عنصر نمایاں ہے۔ یہ شعار اسلام میں سے ہے، دس از دا سائنس آف اسلام۔ جیسے اسلام آباد کے اندر وہ ریڈ زون ہے، اس کے اندر مختلف ملکوں کی ایمبیسیز ہیں، یہ سویڈن کی ہے، یہ سوئٹزرلینڈ کی ہے، یہ امریکہ کی ہے، اس کو جھنڈا لگا ہوا ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھنڈا بتا رہا ہے کہ یہ اس ملک کی ہے، تو جھنڈا نشان ہے۔ تو یہ جانور جو آپ کی گلی میں اور جو منڈی میں کھڑا ہوا ہے یہ خالی جانور نہ ہے، اس کو کہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا یہ بڑی جسامت کے جانور تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یوں تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن ان جانوروں کو خاص طور پہ نشانی کہہ کے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا میں کس جگہ پر موجود ہوں، I am at an alien place, I don't know where I am, I don't know the name of the country, I don't know the religion، کون سا مذہب ہے، کون لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 10 ذی الحج کا دن ہے اور خون بہ رہا ہے، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، گائے ذبح ہو رہی ہے، کہاں ہوں میں مسلمانوں کی جگہ پر ہوں۔ ثابت ہو گیا یہ اسلام کی نشانی میں سے ہے۔ وہ لوگ ہر کام میں شرک کرتے تھے، ہر کام میں شرک کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، ایک دعا اللہ سے مانگی، ایک دعا بت سے مانگی، عشر دیتے تھے فصل کا 10% اللہ کی راہ میں دیا، 10% بت کو دے دیا، قربانی کرتے تھے، اٹھا کر قربانی کا گوشت خانہ کعبہ کی دیوار پہ پینٹ کی طرح ملتے تھے، اور گوشت اٹھا کے خون پینٹ کی طرح ملتے تھے، گوشت بت کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ رب نے واضح طور پہ فرما دیا کہ دیکھ بندے، نہ تیرا گوشت نہ تیرا خون رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو دل کی پرہیزگاری ہے۔ گوشت تو تو کھا لیتا ہے، کھال مدرسے والے لے جاتے ہیں، خون نالی میں بہ جاتا ہے، تو اللہ کے پاس کیا پہنچ رہا ہے؟ تیرے دل کی پرہیزگاری۔ 10 لاکھ کا جانور خرید رہے ہو،
خریدتے ہوئے ایک دفعہ دل کی طرف دیکھ لینا کہ تمہارا 10 لاکھ کا جانور ریاکاری کی وجہ سے کہیں خراب نہ ہو جائے اور اس کا چھوٹا سا 2 دانت والا بکرا ہے، بس یہ ریکوائرمنٹ پوری ہے، دل کے اخلاص کی وجہ سے اس کے لیے سواری بن جائے گا۔ وہ اس جانور کو لوڈ کروانے لگے ہو، دل کی کیفیت پہ غور کرو، سیلفی لے رہے ہو، دل کی کیفیت پہ غور کرو، محلے داروں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو بتا رہے ہو 50 لاکھ کا خریدا ہے، دل کی کیفیت پہ غور کرو، رب تک تمہارے دل کا پرہیزگاری اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ کہا اس کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی، اون میں بھی 1 نیکی ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام is one of the most prominent personalities۔ آپ کا نام ابراہیم بن تارخ تھا اور آپ مہمان نواز اتنے تھے کہ آپ کا نام ابو دیفان آپ کی کنیت تھی، مہمان نوازی کرنے والا۔ ایک شرف آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کے بعد جو بھی نبی آئے آپ کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کو رب تعالیٰ نے بہت سی اوصاف آپ کے بیان فرمائے۔ ایک صفت آپ کی وہ خلیل بھی ہے، سب سے گہرا دوست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا اور کہا کہ سن لیجئے، آپ خلیل اس لیے نہیں بنائے گئے کہ آپ بہت عبادت کرتے ہیں، بلکہ خلیل یعنی دوست اس لیے بنائے گئے کہ آپ بہت سخاوت کرتے ہیں۔ تو سخی اللہ کا دوست ہے۔ ایک مجوسی تھا آپ کو پوجنے والا، وہ ایک دفعہ آیا اور کہا مجھے اپنے گھر مہمان بنا لے۔ آپ نے کہا تو اسلام قبول کر لے گا تو مہمان بنا لوں گا۔ وہ چلا گیا۔ رب تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ نے مہمان نوازی کے لیے دین کی تبدیلی شرط رکھی، میں تو 70 سال سے اس کو اسی طرح کھلا رہا ہوں۔ اب بھاگے بھاگے گئے، اس کو بلایا، وہ کہنے لگا تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جب ارشاد فرمایا تو وہ کہنے لگا مجھے ابھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں۔ اور ایک لقب آپ کا منیب ہے، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، ایک لقب صدیق ہے، یعنی سب سے بڑھ کر سچا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دین میں بینائی عطا فرمائی اور آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت دکھائی۔ یہاں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت سے مراد آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق ہے یا آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں ہیں۔ آپ کو بیت المقدس میں کھڑا کر دیا اور کہا آسمان کی طرف نظر کریں، آپ نے آسمان کی طرف نظر کی، آپ کو آسمان میں جنت کے اندر اپنا مقام نظر آ گیا، عرش و کرسی نظر آ گئی اور سارے حجاب آپ پہ ہٹ گئے۔ اور پھر کہا زمین پہ نظر کریں، آپ کو زمین کی سب سے نچلی تہ بھی دکھا دی گئی اور لوگوں کے اعمال بھی آپ کو دکھائے گئے تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ معراج ہے، اور معراج ابراہیمی کی بھی کیا بات ہے، لیکن جو معراج ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ بہت ہی اعلیٰ و رفع ہے۔ آپ کے دسترخوان پر جب تک مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار 10 سے 12 لوگ اچانک گھر میں داخل ہوئے، بہت ہی خوبصورت تھے، اور انہوں نے کھٹکھٹائے بغیر دروازہ گھر میں داخل ہو گئے۔ اور یہ وہ وقت تھا جو مہمانوں کے آنے کا نہیں تھا۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق ایک بڑا بچڑا بھون کے ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ 3 باتیں جب آپ نے دیکھیں تو آپ کو لگا یہ کوئی دشمن ہے، کیونکہ اس دور کے اندر جب کوئی کھانے سے انکار کر دیتا تھا تو وہ دشمنی ہوا کرتی تھی۔ آپ خوف زدہ ہوئے تو در حقیقت وہ فرشتے تھے جو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی اب خوف زدہ نہ ہو، ہم آپ کے لیے 2 بشارتیں لے کر آئے ہیں۔ ایک تو آپ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا جو علم والا ہوگا، اور دوسرا ہم قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ تو یہ جو بیٹا آپ کو عطا کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی ہیں، تمام انبیاء کے والد ہیں، ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ضروری ہے،
ہر آسمانی دین والا آپ کی عزت کرتا ہے، اور آپ ہی خانہ کعبہ کی سب سے پہلے گھر کی طرح تعمیر کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا پانی کا، خانہ کعبہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، ادھر صرف ایک ٹیلا باقی رہ گیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خانہ کعبہ بنایا تھا وہاں پر قیام اور سجدے ہونے لگے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں نا، ان کو برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے خیال کرتی ہیں۔ تو بہت ہی زبردست ان کا مقام ہے، اور یہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بہترین لباس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی ملے گا، اور اس کے فوراً بعد ہمارے آقا علیہ السلام کو ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما جو دین کے کام میں میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اب یہ جب اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ چلنے پھرنے لگ گئے اور آپ کی ضرورت میں آپ کا ساتھ دینے لگے، تو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ آج اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خواب آئی ہے یا مجھے غیبی آواز آئی ہے میں ذبح کر دوں، تو یہ جھوٹ ہوگا اور وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس خواب کے بعد جو واقعات ہوئے آج تک کتنا ایک ضروری یہ چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی معمولی فرزند نہیں، یہ وہ ہیں جن کی پیشانی پہ نور محمدی چمکتا ہے، گود کے پالے، نور کے اجالے۔ کیسے آپ سوچیں کہ بوڑھی عمر کے اندر آپ کو یہ اولاد عطا ہوئی، کتنے پیارے ہوں گے یہ، اور اس سے پہلے اپنی جان، مال اور وطن کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چکے ہیں۔ اب اولاد کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو ہماری راہ میں ذبح کر دو۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس طرح مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ آپ اللہ کا حکم مانیں، مجھے ہر طرح سے آپ تیار پائیں گے۔ آپ نے بیٹے کو لیا اور آپ چل دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے والد محترم، آپ مجھے اچھی طرح باندھ دیجئے گا اور چھری کو تیز کر لیجئے گا اور اپنے کپڑے سمیٹ لیجئے گا تاکہ خون نہ لگے، اور میری والدہ کو میری قمیض دے دیجئے گا تاکہ ان کے دل میں ٹھنڈک ہو، اور پہلو کے بل نہ لٹائیے گا، پیشانی کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کے باپ کی جو محبت ہے وہ اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ آپ نے یوں فرمایا کہ بیٹے تو اللہ کے حکم کی بجاوری میں میرا کتنا ساتھ دے رہا۔ اور پھر یہاں شیطان آیا، سب سے پہلے ماں کے پاس گیا مرد کی صورت میں، اور جا کر کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا وہ لکڑیاں لینے کے لیے گئے۔ کہا نہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کو خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا، وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ زوجہ نے کہا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا وہ بس سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ جائیں، اور بالکل میری طرف سے اس بات کی اجازت ہے۔ پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا شیطان، اور آ کر ان کو ورگلایا کہ یہ تجھے ذبح کرنے لگے، وہاں سے بھی منہ کی کھائی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ان کو ورگلایا کہ آپ کو شیطان خواب میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ آپ نے فرمایا تو ضرور خود مردود شیطان ہے، میرے تو 70 بھی اسماعیل ہوں، میں اپنے رب کی راہ میں قربان کر دوں۔ اور آپ ان کو لے گئے، لٹایا اور منہ پیچھے کر کے ان کی گردن پر چھری پھیر دی۔ اب یہ جو وقت ہے، اب سوچئے کائنات ارض و سما نے کسی نے ایسا کام نہیں کیا کہ اپنے سکے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دی ہو۔ بہت بڑی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم فرمایا، چھری اوندھی ہو گئی، اور ایک مینڈے کو بھیجا جنت سے، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ یہ بڑی قربانی ان کے عوض کر دی گئی، اور کہا کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور اب قیامت تک اس واقعے کا چرچا ہوگا
جیسی قربانی ہو اس کا ویسا عوض دیا جاتا ہے. غور کیجئے کسی نبی کے کسی واقعے کا اتنا چرچا نہیں ہے جتنا اس واقعے کا چرچا کیا جاتا ہے. بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ایک وقت ہوتا ہے بچے کی تربیت کا. بکرا بڑا سمپل سا جانور ہے, نہ گوشت کھاتا ہے نہ کاٹتا ہے. بچوں کی اس سے محبت ہو جاتی ہے, اور جب بکرا ذبح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بچے رو رہے ہوتے ہیں, ان کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے بچے کی تربیت کریں گے. جب آپ اس کو بتائیں گے کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے, وہ کہے گا اس لیے کہ مجھے بکرے سے محبت ہو گئی ہے. تب آپ اس کو کہیں گے بس یہی سبق ہے قربانی کا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اپنی ساری محبتیں قربان کر دو. تم بڑے مصروف ہو, اللہ کا حکم آ جائے اٹھ کے مسجد جا کے نماز ادا کرو. تم کھانے کھا رہے ہو, اللہ کا حکم آ جائے پورا مہینہ تم نے بھوکا رہنا ہے. تم تجارتی سفر کر رہے ہو, بڑے بڑے ایجوکیشنل انٹرٹینمنٹ ٹریڈ ٹور کر رہے ہو, اللہ کا حکم آ جائے تم نے حرمین طیبین جا کے حج کرنا ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قربانی کا کتنا گوشت رکھ سکتے ہیں, کتنا دینا ہوتا ہے؟ سارا کا سارا رکھ لیں, یہ بھی حکم ہے. سارا کا سارا دے دیں, یہ بھی حکم ہے. اب آپ کس حکم پر عمل کریں گے یہ دیکھیں. عام طور پہ لوگ یہ گوشت دے دیتے ہیں, دے دینا چاہیے, لائنیں نہ لگوائیں اور ترسائیں نہ. قرآن مجید میں آیا وہ لوگ جو لپٹ کے نہیں مانگتے, اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو واقعی صاحب حیثیت نہیں ہیں, سفید پوش ہے, ان کو چنیں, ان کو یہ گوشت پہنچائیں. سارا سارا سال یہ نعمت لوگ کھاتے نہیں ہیں. گوشت کو کھانوں کا سردار کہا گیا ہے. گوشت کے بہت سے میڈیکل بینیفٹس بیان کیے گئے, لیکن احتیاط کے ساتھ اس چیز کو کرنا چاہیے. تو میرے محترم سامعین کرام, یہ قربانی کی ایک غرض و غایت تھی جو ہم نے آپ کو بیان فرمائی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز سے قربانی فرمائی اور جو انداز اختیار کیا, اس کی بہت فضیلت بیان کی. سب سے پہلی تو بات یاد رکھے کہ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر وہ قربانی واجب ہے. پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ادا ہو گیا, یہ نہیں ہوگا. آپ بیٹھیں, ہر گھر کا فرد اپنی انکم کا حساب لگائے اور اس کے بعد قربانی اگر اس پہ واجب ہوتی ہے تو ضرور قربانی کرے. گائے میں 7 حصے ہیں, کوئی ایک حصہ ڈال لے, عقیقے کی نیت بھی ہو سکتی ہے, اور بکرا ہے تو پورا ایک بکرا وہ دے گا. اور فرمایا جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے. اس کی فضیلت بڑی ہے. فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو, جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. تو آج کل مہنگائی کے جو حالات ہیں وہ ایک طرف ہے, لیکن جس پر قربانی واجب ہے وہ ضرور بالضرور قربانی کرے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور حکم ہوتا ہے. جو سوشل میڈیا پہ کمپینز وغیرہ چلائی جاتی ہیں اس کے پیچھے نہ جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور کتنی بڑی بات ہے دیکھیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مالک میں اس وقت کھانا کھاؤں گا جب تو نے حکم دیا, اور اس وقت بھوکا رہوں گا جب تیرا حکم ہے.